مالک ہے جہاں اسلام کو آگے پہنچایا۔ آج کے دور میں عزیز دوستو، آج کے دور میں ہر مذہب کی نظر، ہر دوسرے قوم والے کی نظر جتنی اسلام پر لگی ہوئی ہے اور کسی چیز پر نہیں لگی ہوئی۔ قسم کھا رکھی ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے اس مشن کو مٹائیں گے، اس دین کو مٹائیں گے، لیکن رب کعبہ کی قسم عزیز دوستو، ہزاروں مٹانے والے آ گئے لیکن خود مٹ گئے۔ اللہ کا اسلام ہمیشہ، اللہ کا دین ہمیشہ ترقی کرتا رہا، کیونکہ اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ پھیلنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا سے دبا ہوگے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ عجیب اسلام کی فطرت ہے۔ میں بتایا رہا تھا، آج بازار میں، معاملاتی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اخلاقی میدان میں ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ ہم نے خود پیر پہ کلاڑی ماری ہے، ہم نے اسلام کو داغدار کیا ہے، یہود و نصارہ نہیں۔ ایک تاریخ ہے عزیز دوستو، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، انصاف کو جنہوں نے زمین پر قائم کیا، ان کے دور میں کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان مدینے کے پاس کے قریب میں رہنے والا مدینے کے بازار کو آتا، کچھ سامان خریدتا اور اپنی بستی میں لے کر بیچتا تھا۔ زندگی گزرتی گئی، ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ نوجوان ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے آیا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی سواری سے اتر گیا اور اپنی اونٹنی کو ایک کھجور کے باغ میں باندھ دیا، اور وہ کھجور کا جو باغ تھا وہ کسی اور کا تھا، بغیر اجازت سے باندھ دیا۔ جب یہ سارا سامان خریدا، جب شام کو واپس آیا تو عجیب سا ماجرا دیکھا کہ اس کی اونٹنی قتل ہوئی پڑی ہوئی ہے، اس کا سر اس کے جسم سے، بدن سے جدا ہوئی پڑی۔ اب یہ نوجوان بڑا تعجب ہوا، بڑے غصے میں آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تو ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا اور کہا کہ او نوجوان، کیا دیکھتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میں فخر سے کہتا ہوں میں نے یہ کام کیا۔ اب اس نوجوان کو بڑا تعجب ہوا، اس نوجوان ایسا غصے میں آیا، کہنے لگا تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ کہا تو کسے پوچھ کر میرے باغ کے کھجور کے باغ میں تو نے اپنی سواری کو باندھی ہے؟ دیکھتا نہیں کہ میرے اونٹ نے میرے کتنے درختوں کو اجاڑ دیا۔ اب وہ نوجوان بڑا غصے والا تھا، پتھر کی بڑی چٹان اٹھایا اور اس بوڑھے آدمی کے سر پہ ڈال دیا۔ اب یہ دور انصاف کا دور چل رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب کا دور چل رہا ہے، تو جیسے پتھر کی چٹان ڈالا، اب وہ بوڑھا عمر دراز آدمی تھا، اس کی جان بھی نکل گئی۔ اب یہ نوجوان دیکھا میں جہاں بھی جاؤں، جس جگہ بھی جاؤں بچ نہیں سکتا، عمر کی عدالت چل رہی ہے۔ خود دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دربار کی طرف آنے لگا۔ اب وہ جو بوڑھا آدمی تھا، اس کے 4 نوجوان بیٹے تھے، انہوں نے دیکھا کہ باپ کی حالت ایسی ہوئی ہے، وہ اس نوجوان کو دوڑاتے ہوئے وہ بھی پیچھے آنے لگے، دوڑتے کہ وہ نوجوان مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام کو کچھ نصیحت کر رہے تھے۔ اب یہ جیسے نوجوان داخل ہوا، پسینے سے سرابور تھا، سارا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تو نے قتل کیا ہے، اب اس کے بدلے میں تجھے قتل کرنا پڑے۔
اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جان کے بدلے میں جان ہے۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی، وہ چاروں نوجوان دوڑتے ہوئے آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ کہا کہ امیر المومنین اس نوجوان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم نے صبح صبح اپنے بوڑھے باپ کو مسکراتے ہوئے آرام سے رہتے ہوئے دیکھا ہے، اب کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا بوڑھا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان چاروں کو بلا لیا اور بڑا سنگین معاملہ چل رہا تھا۔ تو صحابہ تھے، نبی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مثال انہوں نے پیش کی، قیامت تک کسی قوم میں کسی مذہب میں وہ مثال پیش نہیں کر سکتے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے اور ایک دو صحابہ ایک نوجوان کو اپنے پاس میں بٹھا لیے اور سمجھانے لگے، بھائی بدلہ اگر تم لے بھی لو تمہارے باپ تو واپس نہیں آ سکتے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، معاف کرو گے تو یہ ملے گا، معاف کرو گے تو یہ ملے گا۔ لیکن وہ چار نوجوان کسی حال میں بات ماننے کے لیے تیار، یہاں تک کہ بہت طویل وقت گزر گیا تو یہ نوجوان جو اس بوڑھے آدمی کو جو قتل کیا ہوا تھا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ امیر المومنین مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ نوجوان مجھے معاف نہیں کریں گے، لیکن میری درخواست یہ ہے مجھے تھوڑی مہلت دے، میں فلاں بستی سے فلاں قریے سے مال خریدنے کے لیے آیا تھا، جب گھر سے نکلا میری بیوی مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی تھی، میرے معصوم بچے رو رہے تھے، میں نے ان کی محبتوں کو بھی قربان کر کے چھوڑ کے آیا ہوں، اب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، امیر المومنین اتنا موقع دے دے، کل سورج غروب ہونے تک میں واپس آ جاؤں گا، مجھے قتل کر دینا تاکہ میرے بیوی اور بچوں کو میں آخری سلام کر کے آ جاؤں۔ کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بھائی بھلا تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی جان دینے کے لیے آ سکتا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کس بنیاد پر ہم تجھے چھوڑے؟ عزیز دوستو، ایک دور تھا ان لوگوں پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھے، اللہ کے محبوب نے ان کے دلوں پر محنت کیے، آج وہ وقت آیا زمین آسمان میں ان پہ رشک کرنے لگا۔ حضرت عمر کہنے لگے، بھائی یہ نوجوان فریاد کر رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، وقت پوچھ رہا ہے کوئی ضامن جس کی ذمہ داری لے لے، اگر کل سورج غروب ہونے تک یہ نہ پہنچا ضامن کو قتل کر دیا جائے۔ آواز لگائی مسجد نبوی، سارا مجمع جمع ہوا ہے، سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں، صحابہ تھے، نبی نے سکھایا تھا جان دینا تو کیسے دینا ہے، اپنے لیے مرنا کون سی زندگی ہے، مرو ایسے جس کا مرنا دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بوڑھے صحابی عمر دراز سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ عمر میں ضامن ہوتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس نوجوان کو مہلت دے دی جائے، اس نوجوان کو چھوڑ دیا جائے، کل سورج غروب ہونے تک اگر یہ نوجوان نہ آئے تو میں حاضر ہوں، میری گردن اڑا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے رحیم بھی تھے، موقع کے تلاش میں تھے، جیسے ہی موقع ملا تو اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا اور وہ نوجوان اتنا تیزی سے گیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، عجیب لرزہ طاری۔ دوسرے دن عزیز دوستو ساری مسجد نبوی بھری پڑی ہوئی ہے، سارا صحابہ کا مجمع جمع ہوا ہے، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں صحابہ کیا واقعہ پیش آئے گا، کیا معاملہ ہوگا، ہے کوئی ایسا انسان جو جان دینے کے لیے بھی آ سکتا؟ تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چار نوجوان بھی کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، سورج غروب ہونے ابھی تھوڑی دیر ہے۔ وہ جو ضامن صحابی تھے، ضامن صحابی، وہ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عمر دیکھتے نہیں ہو کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میں حاضر ہوں، مجھے قتل کر دے، میں حاضر ہوں، مجھے قتل کر دے۔
حضرت عمر کہہ رہے نہیں بھائی انتظار کرو، رکو، انتظار کرو، ابھی وقت ہے۔ پھر بار بار یہ ضامن کہہ رہے ہیں مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو۔ جب وقت سورج غروب ہونے کا وقت غروب جو نظر آنے لگا تو حضرت عمر نے اشارہ کیا قتل کر دیا جائے۔ ہم نے اسلام میں ہم نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا ہے، اگر ہم نے انصاف نہیں کیا تو ہم کیا سبق دے سکتے ہیں؟ جب وہ آگے بڑھنے لگے عزیز دوستو، مسجد نبوی کے دروازے پر ایک ایسی آواز آئی، لبیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں حاضر ہو چکا ہوں۔ سارا مجمع حیران، سارا مجمع حیران، پلٹ کر دیکھا تو وہی نوجوان، ساروں کی چیخیں نکل گئے۔ حضرت عمر کی آنکھیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی جب وہ نوجوان دوڑتے ہوئے جب پسینے سے سرابور ہو کے سامنے آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، نوجوان اگر تو چاہتا تو کسی اور علاقے میں چلا جاتا، چھپ جاتا، جنگل میں زندگی گزار لیتا، کیا تیرے پاس تیری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ تو اپنی جان دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، سننے کے قابل ہے بات۔ اس نوجوان نے کہا، عمر اگر میں دوسرے قبیلے بھی چلا جاتا یا جنگل میں بھی چلا جاتا یا چھپ کر زندگی بھی گزار لیتا، کتنے دن زندگی گزارتا، موت تو آنی تھی۔ میرے دل میں بات یہ آئی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق نہ ملے، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا، خدا کو خدا ماننے والا، نبی کو نبی ماننے والا ایک وعدہ کر کے گیا ہے، وعدے کو پورا نہیں کیا، میں نے اسلام کو داغدار ہونے سے بچا لیا ہے، میں نے اسلام کو داغدار ہونے سے بچا لیا ہے۔ لوگ یہ نہ کہیں مسلمان وعدے کے خلاف ہوتا ہے، میری جان جب جائے ایک وعدہ میں نے کیا ہے، میری وجہ سے میرا اسلام داغدار نہ ہو، مسلمان پر کوئی آنچ نہ ہے۔ یہ دور بھی گزرا ہے عزیز دوستو۔ آج 100 روپے کے لیے 500 روپے کے لیے مسلمان دھوکہ دیتا ہے، 500 روپے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، رونے کی بات ہے۔ خود اور سمجھتے کیا ہے، میں عقل مند ہوں، نہیں عزیز دوست۔ جو اسلام ہزاروں بیویوں کو بیوہ کر کے بچوں کو یتیم کر کے ہمارے تک پہنچا ہے، ہم اس اسلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب اس نوجوان کی اس گفتگو کو سنا، سارا مجمع ہوش کر کے اٹھ گیا، قربان جائیں اس نوجوان پر۔ تو اس کے بعد وہ جو ضامن تھے، حضرت عمر نے کہا وہ جو ضامن تھے وہ کوئی اور صحابی نہیں، جو ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کی خاطر ہزاروں مار کھائے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، ابو ذر یہ تو بتاؤ کیا تمہارا رشتہ دار ہے؟ امیر المومنین، میرا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست ہے؟ دوست بھی نہیں ہے، پہچاننے والے ہیں؟ نہیں ہے، میں نے کبھی اس نوجوان کو دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، کس بنیاد پر تم ضامن بنے ہو؟ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، عمر میرے نبی نے ہمیں سکھایا ہے مصیبت کے وقت اگر کوئی مسلمان کسی کی مدد نہ کرے تو قیامت میں کیا چہرہ دکھائے۔ میں نے اس نوجوان کے اوپر رحم کیا ہے تاکہ قیامت میں میرا اللہ مجھ پر رحم کرے۔ وہ تاریخ مسلمانوں نے پیش کی، ان چاروں نوجوانوں کے دل نرم ہو گئے۔ کہا، امیر المومنین ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم نے بھی معاف نہیں کیا تو ہم سے بڑے کوئی ظالم نہیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ اسلام ہے۔ آج ہم اسلام کو کتنا آسان سمجھیں، نفع کمانے کے لیے، تھوڑے پیسوں کی پونجی جمانے کے لیے۔ بس اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔